अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल मुकम्मल कर चुकी है और अब चौथे साल में भी मेरे कप्तान की हुकूमत की 3 बड़ी मुश्किलें हैं जो आसान नहीं हो पा रही। मेरे कप्तान की सबसे बड़ी और पहली मुश्किल जानलेवा बेकाबू महंगाई है। पिछले 3 साल में खाने पीने की अशिया हो या जान बचाने की अद्वियात, बिजली, गैस हो या पेट्रोल, आम इस्तेमाल की हर शय कई गुना महंगी हो चुकी है। महंगाई पर वज़ीर आज़म ने जब भी नोटिस लिया वो हमेशा अवाम को महंगा ही पड़ा है। अब हुकूमत महंगाई को आलमी मसला करार दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सरमायादारों के सामने हुकूमत बेबस है और कीमतों पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे कप्तान की दूसरी बड़ी मुश्किल है वो जमातें जो रियासत को बार बार चैलेंज करती रही हैं, जिन्हें खुद वफाकी वुज़रा ने अस्करियत पसंद दहशतगर्द गिरोह कहा, पाबंदी लगाई, जिन पर भारतीय फंडिंग के इल्जाम लगाए गए और अलकायदा जैसा सबक सिखाने की धमकी दी, लेकिन फिर उसी गिरोह से खुफिया मुआहदा किया और पाबंदी भी खत्म कर दी। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। इसलिए माजी की दीगर अस्करियत पसंद जमातें भी मौके से फायदा उठाकर अब सियासी मैदान का रुख कर रही हैं और हुकूमत से पाबंदी हटाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। इसी दौरान हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM भी खुलकर सामने आ गई है और हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि अगर तहरीक लब्बैक बहाल हो सकती है तो आखिर MQM का क्या कसूर है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दफातर खोलने की इजाजत आखिर क्यों नहीं दी गई और 3 साल से हुकूमत का सहारा बनने वाली जमात के कारकुनान आखिर क्यों मुकदमात भुगत रहे हैं। मेरे कप्तान की तीसरी बड़ी मुश्किल इंतखाबात में शफाफियत का फुकदान है। वो जमात जो माजी में धांधली का शोर करती रही, धांधली के खिलाफ 126 दिन का धरना देने वाली जमात इक्तदार में आने के बाद धुंध ज़दा इंतखाबात करवाने के इल्जामात सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी NA-75 डस्का की तहकीकाती रिपोर्ट ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। फिरदौस आशिक अवान इस रिपोर्ट को मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ करार दे रही हैं। इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली के इंकशाफात के बाद कई सवाल उठ चुके हैं। क्या इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है? तहरीक इंसाफ इंतखाबात में शफाफियत और इस्लाहात की बात करती रही है। क्या डस्का इलेक्शन तहकीकाती रिपोर्ट ने हुकूमती जमात के बयाने की धज्जियां बिखेर दी हैं और आखिर ये तहकीकाती रिपोर्ट लीक कैसे हो गई? इस पे तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा आपको दिखाना चाहूँगा कि जो रिपोर्ट आई है NA-75 डस्का की, इसमें सबसे पहले जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा का नाम इसके अंदर आया, जो कि मेरा ख्याल में एक बहुत ही सीरियस चार्ज है फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से। इसमें जो रिपोर्ट का हिस्सा है, मैं ज़रा सबसे पहले आपको वो दिखा दूँ। ज़रा स्क्रीन पर दिखाएगा जी वो रिपोर्ट। उसमें ये कहा जाता है कि इकबाल कुलाया साहब जो थे वो इस सिलसिले में उनके बारे में ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा का जो रिपोर्ट में जिक्र है, ज़रा वो दिखाइएगा जी। उसके अंदर ये बताया जाता है कि AC हाउस डस्का के अंदर जो है वो मीटिंग्स होती थी और वहाँ पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी वहाँ पे मौजूद होती थी और इन मीटिंग्स को जो है वो इलेक्शन प्रोसेस को मैनिपुलेट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। इसमें भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा का नाम है। अच्छा, उसके बाद सिर्फ यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि आज एक दूसरी रिपोर्ट भी आई है NA-75 डस्का के हवाले से और उसमें एक वजीर का नाम भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर का नाम भी उसके अंदर आ गया है। अब उसके अंदर जो ये रिपोर्ट है उसमें मियां असलम इकबाल साहब जो वजीर हैं पंजाब के, उनका नाम लिखा गया है। इसमें ये मैं उसको पढ़ के जल्दी से सुना देता हूँ कि जी, he further stated that normally the sitting government approaches them but he handled them quite professionally. Mian Aslam Iqbal from Pakistan Tehreek Insaf came to him and demanded level playing field because Muslim League Noon had strong hold there and all the POs were appointed by them. तो ये जनाब मियां असलम इकबाल साहब का नाम भी जो है वो इस रिपोर्ट में आया गया है और ये बेसिकली जो बात हो रही है वो DC के बारे में हो रही थी, जिसके बारे में ये सारी तफसीलात सामने आई हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक चीज़ मैं बड़ी मज़े की आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि 20 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे जो गायब हुए थे, उनके मुख्तलिफ के इंटरव्यूज़ किए गए, मुख्तलिफ लोगों से वो उनके स्टेटमेंट्स लिए गए। एक साहब में बड़े वो मासूम थे इसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये थे जी पोलिंग स्टेशन नंबर 91 के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट जब दी, जरा दिखाइएगा जी वो स्टेटमेंट स्क्रीन पे, और उसके अंदर वो ये फरमाते हैं कि जनाब उनसे सवाल किया गया कि आप रात को 3:30 से लेकर 4 बजे तक कहाँ पे थे, सुबह 4 बजे तक आप कहाँ पे थे? तो उसके अंदर जो है वो ये फरमाते हैं कि जी मैं 9:30 बजे रात से लेकर सुबह 4 बजे तक गाड़ी में बैठा हुआ था। जी हाँ, वो इतनी देर तक रात 9:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। अलबत्ता दीगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो उन्होंने ये बताया कि जी हमें
کہیں نامعلوم مقام پہ لے جایا گیا, ہم سے موبائل فون ہمارے چھین لیے گئے, اور ایک پریزائڈنگ آفیسر نے تو اس میں کلیئر کٹ بتایا کہ جی ہم سے جو ہے وہ جو بیگز لے کے اس کے اندر ووٹس جو ہیں وہ ڈالے گئے. یہ اس طرح NA-75 ڈسکا کا الیکشن جو ہے وہ منعقد ہوا ہے. میں اب اس پہ گفتگو کا ذرا آغاز کرتا ہوں. صداقت صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنی پریشان کن رپورٹ ہے جی NA-75 ڈسکا کی؟ اچھا, میں صداقت صاحب سے دوبارہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, دوبارہ کال ملائی جی ان کو. عظمہ صاحبہ, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے جی, اس کے بعد آپ لوگوں کی جانب سے آج ایک یہ ڈیمانڈ سامنے آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جو ہیں ریزائن کر دیں, وزیر اعظم بھی ریزائن کر دیں, لیکن ان دونوں کے تو نام نہیں ہے اس رپورٹ میں. آپ ان کا ریزگنیشنز کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور, آپ نے بہت سارا کام آسان کر دیا میرا. کچھ بہت ساری باتیں تھی جو میں کرنا چاہ رہی تھی, جو آپ نے رپورٹ کے حوالے سے بتا دی. آپ عثمان ڈار صاحب کو صرف بھول گئے. 17 فروری کو جو ہے وہ پولیس لائن کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی, جس کے اندر پولیس کو انسٹرکشنز دی گئی تھی, چونکہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے, اور اس دن جو ٹائیگر فورس نے طوفان بدتمیزی اور جو فائرنگ اور یہ سب چیزیں ڈسکے کی سڑکی, وہ جو ہے وہ ظاہر ہے پولیس کا فری ہینڈ ان کو دینے کے لیے یہ میٹنگ وہاں ہوئی تھی. سو عثمان ڈار کا بھی نام جو ہے وہ رپورٹ کے اندر موجود ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہے یہ کسی مسٹیریس اور ان نون جو ہے وہ کہیں سے پاورز لے رہے تھے اور وہاں سے انسٹرکشنز لے رہے تھے. دیکھیے نا, ڈی سی جو اے سی سیالکوٹ ہے, ڈی سی سیالکوٹ ہے, ڈی پی او جو تھے, یہ سارے ان کا تو کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا اس الیکشن کے اندر. پی ٹی آئی بہت انڈر پریشر تھی, چونکہ اس سے پہلے 7 بائی الیکشنز ہو چکے تھے, اور ان 7 کے ساتھ کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد یہ جو انسٹرکشنز اور یہ جو ہے, اور خاص طور پہ چونکہ یہ پنجاب کی جو ہے وہ ایک مین ڈسٹرکٹ کے اندر یہ الیکشن تھا, تو وہاں پر یہ پورا پلان کیا گیا, اور یہ پلان کیا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے, اور اس کو امپلیمنٹ کرایا سی ایم صاحب نے. اور فردوس عاشق اوان کا تو نام لیا جا رہا ہے. میں تو خیر پہلے دن نے بتا دیا تھا, آپ کے ساتھ بھی میں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ محترمہ جو ہیں وہی ایک فارم ہاؤس پہ تمام پریزائڈنگ افسرز کو لے کے بیٹھی تھی, جس کے اوپر انہوں نے مجھے بائی دا وے لے جانا بھی تھا کورٹ کے اندر, اور مجھے نوٹس بھی دینا تھا, اور پتہ نہیں وہ نوٹس کا آج تک آیا نہیں. لیکن وہ جو, اور پھر یہ ہے کہ اس کے انہی میٹنگز کے اندر فردوس عاشق اوان صاحبہ کے ساتھ سیکٹری ٹو سی ایم جو ہے وہ بھی اس کا حصہ بنتے رہے. تو مجھے پھر اب یہ بتا دیجئے کہ ان تمام چیزوں میں سی ایم اور پی ایم کو کیسے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کرم ایجنسی جو ایک بائی الیکشن جیتے تھے پی ٹی آئی والے کرم ایجنسی سے, اس کے بارے میں بھی کچھ عرصہ پہلے الیکشن کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے, جس کے اندر انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے جو ہے انہوں نے اس کے اندر دھاندلی کی اور یہ سیٹ جو ہے ایکوائر کرنے کی کوشش کی. سو اس لیے یہ پرانے کاریگر لوگ ہیں, اور ابھی تو شکر کریں, ابھی تو ان کی ابھی رسی دراز ہے. ابھی 2018 کا نہیں آیا کہ 2018 میں جو ہے وہ کس طرح الیکشن رگ کیا گیا تھا, 2018 میں کیسے آر ٹی ایس بیٹھا, 2018 میں کیسے جنوبی پنجاب محاذ بنا, 2018 میں کیسے جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیت کے یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ تو خیر منائیں اس دن کی, جس دن جو ہے یہ 2018 کی سٹوری بھی آئے گی, آتی ہوتی ہے, رہ نہیں جاتی. تاریخ کے جو اوراق ہیں ان کو کسی نہ کسی اپنے ٹائم پہ سامنے آنا پڑتا ہے. صداقت صاحب سے یہ وہ جو ہے چلے. صداقت صاحب, یہ سارے جو رپورٹ ذکر کر رہی ہے, پوری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کام میں لگی ہوئی تھی, چاہے پولیس ہو, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے چاہے اساتذہ ہوں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ ہو, لوکل ایڈمنسٹریشن ہو, آپ کے مطلب فردوس عاشق اوان صاحبہ کا نام بھی اس کے اندر آیا ہوا ہے. سر یہ تو بہت بڑا چارج ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. آپ لوگ بیٹھ کے 4 حلقے کھلوانے کی بات کرتے ہیں, پھر آپ یہاں پہ کہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہم نے لے کر آنی ہے, ہم اس کو فری اینڈ فیئر کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف تو یہ بہت بڑا الزام آپ لوگوں کے اوپر لگ رہا ہے. منصور صاحب بہت شکریہ. جتنی بھی ریگولیٹریز آپ نے مینشن کی, جس ملازم نے, جس بیوروکریٹ نے یہ ریگولیٹی کی ہیں, تو ظاہر ہے ان کو احتساب کا پروسیس ان پہ ہونا چاہیے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس اب تو اتنا کم ہو گیا ہے. منصور, میں 2013 کا الیکشن شاہد خاقان بھائی صاحب سے ہارا تھا, میں نے کو 50,000 ووٹ لیا تھا, اور میں آپ کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں کہ جس بے دردی سے محکمہ جنگلات کو شاہد خاقان صاحب نے استعمال کیا, محکمہ پولیس کو, محکمہ تعلیم کو اور محکمہ پٹوار خانے کو جس طریقے سے استعمال کیا تھا, ہمیں تو اتنی سمجھ بھی نہیں تھی اس وقت کہ کیا کیا ہو. اب آگے یہ بعد میں سمجھ آئی کہ یہ کس طرح کا
نہیں سانو سمجھ آ گئی ہے اچھا، لیکن وہی میں وہ لگ دوبارہ بھی رہا یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہمارے اس بیانیے کو ری انفورس کرتی ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ، یہ ڈاکے مارنے والے، یہ نظام برباد کرنے والے، یہ اس سے فائدہ اٹھانے والے، انہوں نے ہمیشہ الیکشن سے دھاندلی کی ہے اور وہ فائدہ اٹھایا اور کبھی سسٹم فیئر نہیں ہونے دیا، اور اب بھی ان کو پتہ ہے کہ جس طرح یہ پٹ چکے ہیں، جس طرح ان کی بے وقت ہو چکے ہیں، گلی گلی میں ان کو لوگ کرپٹ کہتے ہیں، اب یہ الیکشن کا ان کے پاس اور کوئی بہانہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی فیئر سسٹم ہو جائے، کوئی نظام ٹھیک ہو جائے، یہ کرنا نہیں چاہتے، یہ بھاگیں گے۔ سر یہ ہماری میرا سوال تو یہ ہے ہی صداقت صاحب، میرا سوال سر صداقت صاحب یہ ایک منٹ نہیں، میرا پوائنٹ سر یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بیوروکریٹ تھے، یہ جتنے بھی سرکاری ملازم تھے، ان کا دل کر رہا تھا آپ لوگوں کے لیے دھاندلی کرنے کو، مطلب یہ بلا وجہ کیے جا رہے تھے، یہ پریزائڈنگ آفیسر راتوں رات غائب ہو گئے اور اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ سارے ریزلٹ پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں ہوتے ہیں، یہ ان کا یہ اندر سے کوئی چیز تھی جو ان کو مجبور کر رہی تھی یہ سب کچھ کرنے کی، یا کسی نے ایکچولی ان سے کروایا ہے سب کچھ؟ منصور، جب سسٹم ولنریبل ہوگا تو ہر طاقت اور آدمی اس کو مس یوز کرے گا۔ کس نے کیا؟ ہماری لڑائی یہ ہے کہ یہ نہیں، جس نے بھی کیا، جو بھی وہاں طاقت سر کو نام تو لینا، صداقت صاحب نام تو لینا، یہی کچھ سنیں نا منصور، آپ نے نام لے لیے، یہ نواز شریف کا، شہباز شریف کا اس پنجاب کو برباد کرنے کی یہ مثال ہے کہ جو پاور میں آئے گا وہ سسٹم اتنا سر نواز شریف شہباز شریف کو میری طرف سے سر نواز شریف شہباز شریف کو میری طرف سے جیل میں ڈالے، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم، مجھے صرف یہ بتائیں NA-75 ڈسکا کے حوالے سے سر جو مرضی کریں ان کے ساتھ، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم سر، ہر معاملے میں دو لان تان ان کو کیا کریں۔ اچھا جی کر لیں، اچھا ایک منٹ میں یہ گھڑی کے حساب سے نا، نواز شریف صاحب بہت خراب ہے، شہباز شریف بہت خراب ہے، نواز شریف بہت خراب ہے، شہباز شریف بہت خراب ہے، نواز شریف بہت خراب ہے، شہباز شریف کو بہت خراب ہے، تین ناری میں کہتا ہوں آ جائیے NA-75 ڈسکا تھے، اب اس پہ بتا دیں، یہ کر لیا نا میں نے نواز شریف شہباز شریف آج اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کے آگے رکاوٹ ہیں، جو لوگوں نے ان ڈاکٹروں کو، چوروں کو، صداقت بھائی الیکشن کی ریگنگ آپ کے حق میں ہو رہی ہے، آپ کے حق میں ہو رہی ہے، تو میں نواز شریف شہباز شریف کو کس طرح بیچ میں لے کر آؤں؟ آپ کے دور میں اگر محکمہ جنگلات نے کیا غلط کیا ہم لوگوں نے، اس سسٹم کو ولنریبل رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جو طاقتور ہے وہ مس یوز کرے، جب نواز شریف الیکشن آ رہے وہ کہے دھاندلی ہوئی، صداقت صاحب ویسے کیوں نہیں کرتے؟ یہ بڑی کمزور دلیل ہے آپ کی، یہ بہت کمزور دلیل ہے کہ یہ سسٹم بڑا کمزور ہے، اس وجہ سے 4.5 بھی کسی نے فائدہ چک لیا، مطلب ہمارا یہ سسٹم بڑا کمزور ہے، اس لیے ہماری حکومت میں سے بھی کسی نے آ کے اس کا فائدہ اٹھا لیا۔ سر اچھا آپ نے دلیل دی، اب میری دلیل سنیں، اب میری دلیل سنیں، آپ یہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آج اس نظام کو ٹھیک کرنے میں کون رکاوٹ ہے؟ وہی مافیا، کیوں نہیں ٹھیک ہونے دیتے؟ بھائی اب نواز شریف صاحب کی پارٹی کہے کہ یہ الیکٹرل ریفارم کرے، کہتے ہیں نہیں، نہ ہم نے ریفارم کرنے ہیں نہ ہونے دینے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کس سے بات کرنی ہے، ان سے ہم نے ملاقات نہیں کرنی۔ عظمہ صاحبہ بتائیں آج 21ویں صدی کے 21ویں سال میں نواز شریف صاحب ٹیکنالوجی سے گھبرا رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ پاکستان کا نظام خراب رہے، ان کو تو لندن میں فلیٹ ہے چوری کے بنے ہوئے، وہاں چلے جائیں گے، آپ اور میں کہاں جائیں گے؟ ہم لڑتے رہیں گے۔ میں شاہد خاقان سے ہارا ہوں تو میں مطمئن نہیں تھا، آج وہ مجھ سے ہارا ہے تو وہ تو مطمئن ہے، عظمہ بخاری مطمئن نہیں ہے، تو میں کیسے مطمئن کروں؟ میں 1,37,000 ووٹ لے کے عظمہ کے سامنے قرآن اٹھاؤں کہ نہیں جی وہ آپ کے جنگل سے بیلٹ پیپر ملے تھے، نہیں جی وہاں پہ کرفیو لگ گیا تھا۔ یار صداقت صاحب میری گل سنیں، یار صداقت صاحب میری بات سنیں، صداقت صاحب میری بات سنیں، سر آپ بیسکلی پتہ کیا کر رہے ہیں، میں موٹر وے سے جانا چاہ رہا ہوں، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں GT روڈ سے جاؤں، میں نے GT روڈ سے نہیں جانا، آپ ذرا موٹر وے پہ واپس آ جائیں، مجھے صرف یہ بتائیے کیا پاکستان تحریک انصاف کی نہیں سر، پاکستان پنڈی نہیں، اسلام آباد کہہ لو، پنڈی کا لفظ نہ استعمال کریا کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پنڈی پرانا ہے نا، اسلام صرف یہ جاتے ہیں، اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں پنڈی آپ کا ہے، ہم پنڈی رہتے ہیں یار، میرا ضلع پنڈی ہے، میرا پنڈی ضلع ہے، مجھے بہت پیارا ہے، منصور جمہوریت پسند سارے اسلام آباد جاتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس۔ 23 کی سن لینا، بات کرنے دینا منصور، 23 موقع دیجیے منصور نے بہت بات کرنی، آؤٹ کیا ہم نے 22 جیتی ہیں، اس لیے پنڈی بڑا پیارا شہر ہے، 22 ہم نے جیتی ہیں، نون لیگ 0 پہ آؤٹ ہوئی ہے یہاں سے۔ اچھا عظمہ صاحبہ اور کنٹونمنٹ میں آپ کو منہ اٹھانے کی، آپ کو شکل دکھانے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک منٹ عظمہ صاحبہ، آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں آپ اپنی بات شروع کریں، صداقت صاحب آپ نے ذرا مائک تھوڑا اوپر کر لیں، آپ کی آڈیو کم آ رہی ہے۔ جی عظمہ صاحبہ۔ اچھا
بڑا لمبا آپ نے ٹائم دے دیا ہے صداقت عباسی صاحب کو. بہت اچھی بات ہے. ایک تو یہ صداقت عباسی صاحب نے جو باتیں میں نے کرنی تھی بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے خود ہی اپنے حلقے کی بتا دی. جو ان کے حق میں جو قانون کی دھجیاں اڑائے, جو الیکشن لاز کو پیروں کے نیچے روندے, ان کے کہنے پہ ان کے پلان کے اوپر وہ irregularities ہو جاتی ہیں. اور جو 4 حلقے جن کا رونا لے کے یہ 126 دن نکلے تھے, وہ 4 حلقے تمام تر RTS, تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود جو ہے وہ آج بھی نون لیگ کے پاس ہوں, تو وہ جو ہے وہ بڑا خراب ہوتا ہے. میرا پیارا بھائی جو ہے نا, بس 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 ہو گیا, آپ نے بات کر لی نا, اچھا آرام سے سن لی نا, میں نے آپ کی سن لی. حوصلہ میرے بھائی, حوصلہ. اب ڈار صاحب ہوتے تو میں ان کو حوصلہ کہتی, آپ کو حوصلہ کہہ رہی ہوں, تو حوصلہ کرے ذرا. اب آپ بھی سن لیں. اب میرے پیارے بھائی نے پتہ نہیں کیڑے کیڑے محکمے سنا دیے کہ جو ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا, 50,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے لیکن یہ ہار گئے تھے. تو 2018 میں جو محکمہ جذبات اور محکمہ زراعت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش تھا, جس کے اوپر جو خود ہی انہوں نے بتا دیا, وہ میں چونکہ 2-3 پروگرامز ان کو یاد کرا چکی ہوں کہ الیکشن کی رات ان کے حلقے میں کیا ہوا تھا, اور کس طرح جو ہے وہ لوگ دھرنا دے کے بیٹھ گئے تھے روڈز بند کر کے, اور انہوں نے اپنے بیلٹ باکس کے اوپر, میرے پاس تصویریں ہیں, میں ابھی بھیجوں گی منصور, میں نے آج رکھی ہوئی ہیں, آپ ادھر چلا دیں. بہت یادداشت کمزور ہے نا, تو وہ ہاں وہ یاد کرا دیتے ہیں. اور جو بیلٹ پیپر, لیکن عظمہ صاحبہ میرا ایک آپ سے بھی سوال ہے, ایک منٹ نہیں عظمہ صاحبہ آپ سے بھی ایک سوال, آپ سے میں نے ایک سوال کرنا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے, فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے آج ٹویٹ کیا ہے, اور میرا خیال میں بڑا ویلڈ ایک انہوں نے آرگومنٹ اٹھایا ہے. صداقت صاحب کو ویسے صداقت صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا, چلے میں ان کو تھوڑا سا ہے دیتا ہوں اگر یہ آرگومنٹ, انہوں نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو رپورٹ آئی ہے الیکشن کمیشن کی, یہ ایک دن پہلے کس طرح باہر آ گئی, نہ اس کے اوپر سگنیچر ہوئے ہوئے تھے, نہ اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریلیز کیا تھا. وہ اور بات ہے کہ آج الیکشن کمیشن, میں یہ بھی ساتھ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ رپورٹ آج ریلیز کر دی ہے, اس پہ سگنیچر بھی ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر موجود بھی ہے. لیکن بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ رپورٹ ایک دن پہلے لیک کس طرح ہو گئی. آپ درست کہہ رہے ہیں, اس کا جواب یقیناً الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے, لیکن آپ کو باقر نجفی صاحب جو جج تھے ان کی رپورٹ لیک ہونا یاد نہیں ہے, وہ لیک کیسے ہو گئی تھی, ایک جج صاحب کی رپورٹ کیسے لیک, یہ اسی طرح لیک ہو رہی ہے, یہ اگر تو اسی فارمولے سے لیک ہو رہی ہے تو کیا ہواؤں کے رخ تبدیل ہو رہے ہیں کہ آپ کی فیور میں رپورٹیں لیک ہو رہی ہیں. مجھے اس فارمولے کا بھی نہیں پتا, مجھے اس فارمولے کا بھی نہیں پتا, لیکن جو بھی فارمولا ہو, میری گزارش صرف اتنی ہے, اللہ کی شان یہ ہے کہ صداقت عباسی جب اس پنڈی کے رزلٹ پہ بڑا اترا رہے ہیں, اسی پنڈی میں ان تمام سیٹوں کے ہوتے ہوئے کنٹونمنٹ میں ان کو منہ دکھانے کے یہ قابل نہیں رہے, وہ ان کو بھول جاتا ہے. ہمیں کہہ رہے ہیں ہم پٹ گئے ہیں, ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. بھائی دماغ اگر ہے, کوئی اگر جو ہے کوئی آپ کے اندر کوئی اللہ نے تھوڑی بہت کوئی سینس رکھی ہوئی ہے, کوئی شرم کی ایک اتنی سی رمق باقی ہے, تو اب تو کم از کم شرم کھا لو کہ لوگ آپ کے بارے میں گلی محلے میں ہمارے بارے میں نہیں کہتے, وہ آپ سے آٹے چینی کا جو ہے وہ پتہ پوچھ رہے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں ہماری زندگی حرام کیوں کی ہے, ہمارے سے جھوٹ کیوں بولے تھے. ہم ٹیکنالوجی کے خلاف ہیں, ہم بھی RTS والی ٹیکنالوجی لے کے آئے تھے نا منصور صاحب, وہ RTS کیسے بیٹھا, کبھی ہمیں کوئی یہ بھی تو بتا دے. یہاں پر نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, یہ جتنے مرضی نظام لے آئیں, جب تک ان کی نیتیں دیکھیں. اب جو سینٹ کے الیکشن میں 1 منٹ نہ کیا کرے صداقت بھائی صاحب, میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اب آپ بڑے پروگراموں میں آگئے, اب آپ کو تھوڑا سا مینرز کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ کو بھی بڑا عرصہ ہو گیا نون لیگ میں آئے ہوئے, آپ کو بھی عرصہ ہو گیا, آپ درمیان میں ایسی کرتی ہوتی ہے. حوصلہ جنہوں نے سینٹ کے الیکشن میں جو ہے وہ چھپے ہوئے کیمرے لگا کر سینٹ الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی, وہ انتخابی اصلاحات کریں گے. جو خود RTS بٹھا کے آئے ہیں وہ اصلاحات کریں گے. جن کے پلے ککھ نہیں ہے اور جو اپنی مرضی کی EVM مشینیں لانا چاہتے ہیں, جس کے اوپر الیکشن کمیشن نہیں مان رہی, جس کے اوپر فیفن نہیں مان رہی, پلڈیٹ نہیں مان رہی, وہ انتخابی. لیکن عظمہ صاحبہ آپ لوگوں کے اوپر بھی تو الزام ہے نا, صداقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ محکمہ جنگلات نے شاہد خاقان عباسی کی بھی مدد کی, یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا صداقت صاحب, تو آپ لوگوں کا بھی تو ماضی کو اتنا صاف نہیں ہے. نہیں دیکھیے, یہ دیکھیے ہم تو بہت برے لوگ ہیں نا, ہم تو ہیں ہی برے. یہ تو ہے نا, یہ جو محکمہ جذبات اور احساسات اور زراعت, ان کے ساتھ تو ان کا تعلق نہیں ہے نا تھا نا, ان کو تو انہوں نے ہیلپ نہیں کیا. کیا یہ جو ہے یہ امپائر کی انگلی ڈھونڈنے نہیں نکلے تھے 2014 میں, تو 1 سال میں ہی نکل آئے تھے. ان کو 3 ساڑھے 3 سال کھل کے کھیلنے کا موقع ملا,
اور آج حالات یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے. منصور صاحب, اس ملک میں سلامتی سے بڑا بھی کوئی ایشو ہے؟ وزیر اعظم آپ کا پھر نہیں ہے. اس کے غرور اور تکبر کا عالم یہ ہے, پتہ نہیں اس کو اس غرور اور تکبر نے اس کا تو پتہ نہیں کچھ بگاڑنا نہیں بگاڑنا, ہمارا بیڑا گرک کر دیا. ٹھیک ہے, میں ایک ذرا بریک کا وقت ہو گیا جی, جوڑ کے بیٹھے گا وزیر اعظم نہیں ہے. ایک ناظرین بریک کا وقت ہو گیا. تیمور تالپور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیے. ذرا تھوڑا سا مہنگائی کے بارے میں بھی بات کریں گے. چینی کی پرائس جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اوپر جاتی جا رہی ہے. پہلے 140, 145, 150, 155, 60, 65, اور لیکن الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. سندھ کے اوپر بھی بڑا شدید الزامات لگائے گئے حکومت کی جانب سے. انہوں نے کہا جی سندھ کے اندر جو شوگر ملز ہیں انہوں نے چینی بنانا بند کر دی ہے. تالپور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ذرا ان سے بھی پوچھیں گے جناب آپ کا کتنا لینا دینا ہے, سندھ کا کتنا لینا دینا ہے اس چینی کے بحران کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حکومت کو جو دوسرا بڑا بحران ہے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے مہنگائی, اور مہنگائی کے اندر خاص طور پہ جو چینی کی قیمتیں ہیں وہ حکومت سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی, اور اس کے اوپر مختلف وزراء, مختلف حکومتی عہدیدار پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی وزیر اعظم کئی بار چینی کی قیمتوں کے حوالے سے بڑے اہم بیانات دے چکے ہیں. کیا کہتے رہے ہیں ماضی میں, ذرا دیکھیے گا. پہلی گورنمنٹ ہے جس نے چینی کے اوپر انکوائری کی. یہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو ہم نے اس تجربے سے سیکھا ہے, انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے بعد ہم یہ نہیں ہونے. چینی کے اندر بدقسمتی سے ایک پوری کارٹلائزیشن ہے جو مل کے پرائس اوپر کر دیتے ہیں, جو بڑی بدقسمتی ہے, اور انشاءاللہ یہ میں یقین دلاتا ہوں اپنی قوم کو کہ یہ آگے نہیں ہوگا. ہمیں سب چیزیں پتہ چل گئی ہیں, اور انشاءاللہ یہ بھی میں آج اپنی قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ جو اب ہم پلان لے کے آ رہے ہیں آگے آپ کو اس طرح مہنگی چینی نہیں ملے گی. 1 روپے چینی کے بڑھنے سے 5.5 ارب, تو یہ جب 26 روپے 27 روپے جب چینی بڑھتی ہے تو آپ سوچ لیں کہ تھوڑے سے لوگوں کو کتنا پیسہ کا فائدہ ہوتا ہے. کون مارا جاتا ہے؟ عام لوگ خون چوس کے تو یہ پیسے بناتے ہیں. یقین کریں کہ یہ جو اب پہلی دفعہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے پروٹیکٹ کیا جائے. یہ ناظرین پچھلے 1 سال کے بیانات تھے عمران خان صاحب کے, اور ساتھ ہی ساتھ اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ سندھ کے اندر جو شوگر ملیں ہیں وہ چینی نہیں بنا رہی, انہوں نے اپنی ملیں بند کر دی, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے پنجاب کے اندر بھی آ گیا, اور اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ چینی کی قیمتیں بڑھ گئی. تیمور تالپور صاحب, اس میں سندھ حکومت کا کتنا کردار ہے جی اس چینی کی قیمتوں کے بڑھنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ منصور بھائی. سب سے پہلی بات تو خان صاحب کا جو بیان تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا. خان صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں, کن حالات میں ہوتے ہیں اور کس آسمان پر رہتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا, پر کم سے کم ان کے ایڈوائزرز کو ان کی پریس کانفرنس سے پہلے انہیں کچھ نہ کچھ انفارمیشن دینی چاہیے جو کہ گراؤنڈ ریالٹی سے ملتی جلتی ہو. خان صاحب نے الزام لگایا کہ ہم نے جو ہے سندھ حکومت نے 3 ملیں بند کر دی ہیں. خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے شاید کہ سندھ کا کرشنگ سیزن 15 نومبر سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ یہ شوگر ملز جو ہیں یہ 1 سیکنڈ میں چلتی بنتی نہیں ہے. پہلے گروورز لیبر ہاتھ کرتا ہے جو اس کی کٹائی کرے گا اس حساب سے سیزن کے. اس کے بعد ملوں کو 15-20 دن کا مہینہ چاہیے ہوتا ہے اپنا پورا فل فلیج طریقے سے سٹارٹ ہونے میں اور آپریشنل ہونے میں. تو ہم ایک سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں. یا تو خان صاحب وہ نام بتا دیں 3 ملیں کون سی تھی, یہ تو وہی بات ہوئی پی ایم آئے اور اپنا مذاق اڑایا آ کے. اچھا دوسری بات آپ یہ بتا دیں سندھ میں ملیں نہیں کھلی, پنجاب میں کوئی 1 مل کھلی ہے, کے پی کے میں 1 مل کھلی ہے. تیسری بات یہ میں خان صاحب کے نالج کے لیے بتا دوں کہ جو سندھ ہے وہ 25% شوگر پروڈیوس کرتا ہے, 70% 75% پنجاب اور کے پی کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. تو یہ الزام سندھ میں کیسے ہے؟ اور ہماری جو ملیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے عاشقوں کی, پیپلز پارٹی کے جاننے والوں کی, ان ملوں پہ تو آپ نے جو ہے ایف آئی اے اور نیب بار کھڑی کی ہوئی ہے. آج آپ کے پاس جو کرائسس ہے وہ تو رہے گا. آپ کے کرائسس میں 90 سے 100 دن ایک مل چلتی ہے اور پورا سال جو ہے اس کی سپلائی چلتی ہے. اب اس مل کو آپ نے اومنی گروپ کی ملیں ہیں, آپ نے اومنی مل کی ساری بند کر دی ہیں ملیں, ان کے بینک ٹرانزیکشن بند کر دیے ہیں, ان کے اکاؤنٹ سیز کرا دیے ہیں. کیوں؟ کوئی ریزن نہیں ہے. ایک ڈائریکٹ آرڈر گیا عمران خان کا, ملیں بند ہو گئی. تو آپ جب ہر چیز کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کر کے اور ہر چیز کو الٹ کر دو گے آپ کو یہی رزلٹ ملے گا نا. آپ نے کیوں اومنی ملز بند کی ہیں؟ آپ کے پاس میں بتاؤں, یہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے, میں آپ کو بتاؤں کہ اب ان کے پاس 7 دن کا میکسیمم جو ہے سرپلس پڑا ہوا ہے شوگر اور نہیں ہے. اور اگر ہماری ملیں چل رہی ہوتی 7 دن کا صرف سٹاک پڑا ہوا ہے, 1 مہینے کا سرپلس ہوتا ہے.
7 दिन का 7 डेज का स्टॉक है, और ये 7 दिन के बाद फिर आएंगे मंसूर भाई, मुझे भी लीजिएगा और ये कहेंगे, आज कह रहे हैं कि बहुत हमारे पास शुगर है, सिंध हमसे क्यों नहीं मांग रहा? सिंध को पता है आपके हालात क्या है। सदाकत साहब, होर्डिंग हुई है। सदाकत साहब, ये सुन रहे हैं आप, ये क्या फरमा रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि ज्यादातर चीनी जो है वो तो पंजाब और केपी में बनती है, सिंध के ऊपर किस बात के इल्जामात लग रहे हैं? अच्छा मंसूर साहब, जो आज हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़ा वाजे करके बताया कि सबसे पहले क्रशिंग का सीजन शुरू होता है सिंध में, उसके बाद साउथ पंजाब में, फिर सेंट्रल पंजाब, वेस्ट पंजाब और आखिर में नॉर्थ पंजाब में। वो फसल की जो जिस तरह से वो क्लाइमेट है उस हिसाब से फसल आती है। और जो नॉर्थ पंजाब है और जो वेस्ट पंजाब है उसमें ये 20 नवंबर को होती हैं, 15 से 20 को, और सिंध में ये 15 अक्टूबर से होती हैं, और अभी तक वहां पे क्रशिंग शुरू नहीं हुई। और बिल्कुल ये 15 अक्टूबर से, नहीं एक मिनट सर, ये तो फर्क आ गया। एक मिनट, आप फरमा रहे हैं 15 अक्टूबर, तैमूर तालपुर साहब कह रहे हैं 15 नवंबर, ये तो महीने का डिफरेंस है सर। मैं आप अभी पूरा सिंध की आवाम सुन रही हाल है, ग्रोअर्स भी सुन रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी सुन रहे हैं। अच्छा भाईजान, अब आप अपनी बात पे, जब बंदा बात करता है उसके बाद दूसरे की थोड़ी सी इज्जत एहतराम करना होता है। जो खुद बंदा इज्जतदार होता है वो दूसरे की बात सुनता है। मैंने आपकी बात एहतराम से सुनी है, मेरी बात सुने, इससे दाम निकालना मुनासिब नहीं है। सुने, मैंने एक हवाला दिया है कि आज का जो वजीर है हमाद अजहर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया पूरी कौम को कि ये जो सीजन है क्रशिंग का वो इस तरतीब से आता है कि सबसे पहले सिंध में, उसके बाद साउथ पंजाब में, उसके बाद वेस्ट और सेंट्रल पंजाब में, और आखिर में नॉर्थ पंजाब में जितने मिले हैं। क्योंकि गन्ने की फसल इस तरह आती है, इस टाइम से आती है, जो मरी में या इस पिंडी में वेदर थोड़ा सा ठंडा है, यहाँ फसलें बाद में तैयार होती हैं। लिहाजा 15 अक्टूबर से सिंध की क्रशिंग होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। ये मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक बता रहा हूँ, मैं इसका कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। अब दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब का आपने बयान सुनाया, बेचारा एक आदमी है जो इन करप्ट लोगों से, जिनकी मिलें भी अपनी हैं, जिनकी सियासत भी अपनी है, पैसा भी हम गरीब लोगों से कमाया है, और दोबारा मिलें भी लगा के हमें बार बार लूटते हैं, उनसे लड़ रहा है। आप कह सकते हैं कितना कामयाब हुआ, कितना नहीं हुआ। जो कानून बनाया था हमने कंपटीशन कमीशन की रिकमेंडेशन पे इन माफिया को डील करने का, उस पर स्टे हुआ है। लिहाजा वो नए कानून के मुताबिक लोगों को पकड़ नहीं सके। अच्छा, वैसे सदाकत साहब, मैं आ रहा हूँ सदाकत साहब, वैसे ये स्टे की आपने बात की, ऑरेंज लाइन का स्टे याद है? नहीं, अब मेरी बात सुना, ऑरेंज लाइन के स्टे से कोई मुल्क में बहरान नहीं आ रहा ना। अच्छा, मंसूर, अगर इस कानून से मकसद क्या है, इस कानून के स्टे से ये जो माफिया जो हमें 30 साल से लूट रहा है, लूट के किसी ने लंदन में फ्लैट बना लिए, किसी ने सरे महल बना लिए, किसी की ओमनी की जाली मिले हैं, किसी के जाली अकाउंट है, ये आपको पता है। और कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है, उससे पूछें आज महंगाई है, कहेगा महंगाई है। कौन जिम्मेदार है? इमरान खान जिम्मेदार है। उसे ये मुल्क किसने लूटा है वो आपको 2 नाम लेगा, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और वो तो बाज पार्टियों को तो नारा है कि क्या हो गया, हमारा लीडर खाता है तो क्या हुआ, लगाता भी तो है। वो कहते हैं कि बच्चों कोई बात नहीं, करप्शन होती है, होने दें, हम तो हमें चलने दें। और ये तीसरी नस्ल उनकी इस मुल्क को लूट रही है। उनके खिलाफ एक आदमी पूरी तरह जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन ये माफिया कभी स्टेज के पीछे, कभी किसके पीछे, कभी इस तरह की होर्डिंग करा के ये कर रहे हैं। लेकिन मंसूर, इनका टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोगों से इमरान खान की जो जंग है, इनसे आजाद कराना, इन डाकुओं से, वो इंशाअल्लाह आजाद होंगे। अल्लाह करे, अल्लाह करे, आजाद होंगे, हम जी अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। इन माफिया से आजाद कराना ही मकसद है। तो ये बताए ना कि 38 मिलें अगर सिंध में, उसमें 18 किसकी हैं? पंजाब की मिलें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की हैं। और मिलें भी इसी कितनी के पैसे से। कितनी मिलें इनकी? कितने? अब ये जो इनकी ओमनीज की और जरदारी साहब के ग्रुप की 18 मिलें, 18 मिलें, 50% मिलें इनकी है। 18 मिलें? ये मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। और हाँ, मैं तो मीडिया रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। मैं जाके खुद तो नहीं मैं, और सर मैं चैलेंज नहीं करता पे सदाकत साहब, और मैं ताड़े को इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, मैंने पता नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। 18 मुझे बता दे। अज़मा साहब जवाब देना चाह रही, अज़मा साहब जवाब देना चाह रही है। बड़े लोग, मैं एक ब्रेक नाज़िम ब्रेक ले लूं, अज़मा साहब को मौका देते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सदाकत अली अब्बासी साहब ब्रेक से पहले ये कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब और शरीफ खानदान की शुगर मिले हैं, तकरीबन 18 शुगर मिले हैं, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा होता है और अगर इनको काबू कर लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अज़मा बुखारी साहिबा, क्यों आखिर आवाम के ऊपर आप लोग इतना जुल्म करते हैं? शरीफ खानदान आखिर क्यों नहीं अपनी मिलें खोलता? चीनी जो आप लोगों ने होर्डिंग करके रखी हुई उसे बाहर निकालें। देखिए मंसूर साहब, ये जो वजीर आजम है जो खुद भी बहुत सारा खाता है और अपनी एटीएम्स को भी बहुत सारा खिलाता है, ये और फिर साथ झूठ भी बेतहाशा बोलता है, मतलब ये तो एक एडिशनल उनका फैक्टर है। अब ये जहांगीर तरीन साहब की जो शुगर मिले हैं और खुसरो बख्तियार की शुगर कमीशन की रिपोर्ट किसी ने पढ़ी है? वो जो हमें उर्दू के मशवरे करके देते हैं ना, हम आपको उर्दू करा दें, हम आपको इनको पंजाबी में करा दें, पठवारी में करा दें, जिसमें सदाकत अब्बासी साहब और उनका वजीर आजम पढ़ ले, जिसके अंदर उन्होंने शुगर कमीशन ने खुद 40% कार्टेल कहा है जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार को। शरीफ फैमिली का पूरे शुगर इंडस्ट्री के अंदर 6% का शेयर है और वो भी पिछले 4 साल से उनकी मिलें बंद हैं। और जिसके ऊपर शुगर कमीशन बना, वो सब्सिडी लेने पर, चीनी बाहर भिजवाने पर, वो करने पर, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि शुगर इस पूरे प्रोसेस से जो शरीफ फैमिली है उसका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन नहीं, मतलब क्या है, झूठ बोल के इल्जाम ही लगाना ना लगा दो, और इल्जाम लगाने में इनकी कौन सी जबान को कुछ हो जाता है या इनका मुंह टेढ़ा हो जाना है, वो तो मतलब वैसे ही रहना है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो वाकई इमरान खान साहब जो है वो डट के खड़े हैं जहांगीर तरीन के सामने और बेतहाशाई मतलब कमाल बहादुरी दिखाई उन्होंने खुसरो बख्तियार के लिए। और जो चौधरी बरादरान है, जो इत्तेहादी हैं, उनके खिलाफ तो मतलब कमाल ही कर दिया ना इमरान। अच्छा, वैसे अज़मा साहबा, और जो अज़मा साहबा एक सवाल, एक मिनट, हमायूं अख्तर साहब जो है, एक सवाल, ये जहांगीर तरीन और आप खुसरो बख्तियार साहब के हवाले से जो कुछ भी फरमा रही हैं, ये रिपोर्ट के हवाले से और ये सब कुछ, जरा लगे हाथों साथ ये भी कह दीजिए कि कल को अगर इन लोगों ने हमारे साथ किसी किस्म का, इन दोनों लोगों ने कोई इत्तेहाद शहाद करने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून के दरवाजे इनके लिए बंद हैं। देखिए, मैं तो ये फैसला साजी के अंदर शामिल नहीं हूं, लेकिन नहीं होना चाहिए, मेरी पहले भी यही राय है, अब भी यही राय होगी। लेकिन उसका शुगर से बात अभी शुगर की हो रही है ना, अभी पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं कर रहे। अभी तो मैं नहीं, दो लोग इतने बुरे हैं, अगर उसकी तो बात ही नहीं, दो लोग अगर इतने बुरे हैं तो कम से कम साथ ये भी कह देना कि इन लोगों का बिल्कुल हमारी पार्टी में आना जाना नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। देखिए, होना यही चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं अभी चूंकि जिसके ऊपर जो डट के खड़े हैं ना इमरान खान साहब, जिस माफिया के खिलाफ, अभी मैं सियासी माफिया की बात नहीं कर रही, अभी मैं शुगर माफिया की बात कर रही हूँ, अभी मैं अद्वियात वाले माफिया की बात कर रही हूँ, अभी मैं नदीम बाबर जैसे माफिया की बात कर रही हूँ। कौन सा माफिया इस हुकूमत में उठ के खड़े नहीं हुआ और किसको क्लीन चिट नहीं दी इमरान खान ने समेत अपने, जो खुद 300 कनाल के जाली एनओसी पे महल बना के बैठा हो, जिसने ज़कात खैरात खा के इस मुल्क का जो है वो खून निचोड़ लिया हो, वो हमें बताएंगे कि अखलाकियात क्या होती हैं और कानून किसे कहते हैं, और जो डट के खड़ा है। काश ये मैं जरा अगले टॉपिक की तरफ जाना चाहूंगा, तो इजाजत दीजिए, ये डट के खड़ा होना होता है तो अगले टॉपिक की तरफ जरा जाना चाहूंगा। तैमूर तालपुर साहब, आज एमक्यूएम के हवाले से सर खबर आई है, क्योंकि आपके सूबे से, आपके शहर से कनेक्टेड है ये खबर। वो ये है कि जी उन्होंने कहा है कि जी आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के ऊपर से पाबंदी हटा दी। इस पर काफ़ी हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं, मैं ज़्यादा दोबारा टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एमक्यूएम कहती है कि जी हमारा क्या कसूर है, हमारे जो दफ्तर बंद किए हुए हैं, हमारे जो अकाउंट्स बंद किए हुए हैं, फिर उसको भी खोलें। और एक और कलदम जमात है, मैं उनका नाम पता नहीं, मैं वो पैमरा के नोटिस का भी डर लगता है। एक तो ये भी नहीं समझ आ रही कि आप लोगों ने इन पे पाबंदी हटा दी है, तो सदाकत साहब जरा जल्दी से इसका मुझे जवाब दे दीजिएगा। तहरीक लब्बैक लोगों को हम शो में बुला सकते हैं? अच्छा, वो लाइन डिस्कनेक्ट होगी, मैं इनसे दोबारा राब्ता करूंगा। लेकिन तैमूर तालपुर साहब, एमक्यूएम सर इस किस्म का डिमांड कर रही है, छुट्टियां ने सबको बुलाओ, आप एमक्यूएम की इस डिमांड को सपोर्ट करेंगे? तैमूर तालपुर साहब, सुबह आपका है। पहले तो मैं एक सेकंड आपका लूंगा, मैं एक क्लियर करता चलूं, ये लोगों को कुछ शर्म आ जाइए, आप पब्लिक चैनल पे बात कर रहे हैं तो यू शुड नो द फैक्ट्स और यू शुड नॉट टॉक। ओमनी ग्रुप की 18 नहीं 8 मिले हैं, सारी डिक्लेयर्ड है और इन लोगों ने बंद की हुई है, जिसकी वजह से शुगर क्राइसिस बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, इनको ये नहीं पता है कि सिंध में किस महीने में शुगर केन क्रशिंग शुरू थी, मतलब किस किस्म के वफाकी वजीर है, पूरी सिंध आज हंस रही होगी, हर जमींदार सिंध का हर ही हंस रहा होगा इनकी बातों पर। अच्छा, आ जाते हैं एमक्यूएम पर। तो एमक्यूएम देखें, आपने एमक्यूएम का मास्क चेंज कर दिया, पीछे वही लोग हैं। एक अल्ताफ हुसैन को हटाने से उसके सारे एडवाइजर आज इसी पार्टी में बैठे हुए। तो मेरे ख्याल से एमक्यूएम इज अ मच वर्स एंड डेंजरस पार्टी टुडे देन तहरीक लब्बैक। उन्होंने गलत किया होगा, पर उन्होंने पैसे लेके मर्डर नहीं किए एमक्यूएम की तरह, उन्होंने पैसे लेके किडनैपिंग्स नहीं की हैं, उन लोगों ने लोगों को 100 लोगों को एक साथ शहीद नहीं किया,
اور ویری ریسنٹلی ایک ہی فیکٹری میں بھتہ نہ ملنے پر کتنے لوگوں کو مار دیا, جلا کے مار دیا. تو وہ تیمور صاحب وہ پھر بلاول صاحب ان کو آفر کیوں کراتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ ملیں, ہمارے ساتھ حکومت میں آ جائیں؟ تو منصور بھائی وہ تو ہمارے ساتھ رہے نا, حکومت میں ہمارے ساتھ رہے کچھ عرصہ, وہ سمجھے کہ ان کے ہم الٹے سیدھے کام ہونے دیں گے. ہم نے بالکل اسٹرکٹلی منع کر دیا, ان کی چائنا کٹنگ بند ہو گئی, ان کا ہم جو اسٹریٹ پاور تھا وہ ہم نے ختم کر دیا, ان کا جو ہتھیار تھے ہم نے سارے کینسل کر کے, پولیس نے رینجرز نے مل کے آپریشن کیا. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کا وفاق میں اس وقت میں حکومت تھی, ہماری پروونس میں تھی, تو ہم نے تو اپنا ان کے ساتھ ہوتے ہی ان کو سیدھا کیا. تو یہ کل بھی ہمارے پاس آئیں گے, یہ کیوں نہیں آ رہے؟ ان کو پاور چاہیے, ان کو پیسہ چاہیے, وفاق سے ان کو مل رہا ہے, پر سندھ میں اگر آئیں گے, سندھ ان کو فری ہینڈ کبھی نہیں دے گا. اوکے, تھینک یو. بریک کے بعد یہ جو سوال تھا, میں دوبارہ صداقت صاحب سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ جو تحریک لبیک کے اوپر سے پابندی ہٹائی ہے, اس کے بعد ہم تحریک لبیک کے اب لوگوں کو اپنے شوز میں بلانا شروع کر دیں, کیونکہ ظاہری بات ہے جب پابندی ہٹ گئی تو وہ تو پراپر سیاسی جماعت ہیں. صداقت صاحب سے پوچھتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی پابندیوں کی, ہم نے مہنگائی کے اوپر بھی بات کی, جو دھاندلی کے الزامات لگے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کچھ اس پہ بھی ہم نے بات کی. اب ذرا پابندیوں کے بارے میں بھی بات کرنے. صداقت صاحب, تحریک لبیک پاکستان کے اوپر سے پابندی آپ نے ہٹا دی, اور جو طالبان تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کے مذاکرات ہو چکے ہیں. اب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب ہم تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کو آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام میں بٹھانا شروع کر دیں؟ جی منصور صاحب, یہ بات بڑا مشکل سا سوال ہے. اچھا, اور یہ بات بھی بڑی مشکل ہے, اور یہ مرحلہ بھی بڑا مشکل ہے, اور بہت سارا کچھ ہم نے کہا ہوا ہے, اس کو واپس لینا مشکل ہو رہا ہے. اچھا, لیکن ہم کم از کم ایک چیز ہم نے حاصل کی ہے کہ ہم نے امن کو پریفرنس دی ہے اور پاکستانیوں کے خون کو بچایا ہے. اگر ہم بھی شہباز شریف طرح کی ہوتے تو اپنے دشمنوں کو جا کے ماڈل ٹاؤن میں سیاسی مخالفوں کو گولیاں مارتے تو بہت بڑی بریکنگ نیوز بنتی ہے, اور لوگ کہتے بڑی رٹ ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں رٹ جو ہے ریاست کی اخلاقی اس کی طاقت سے ہوتی ہے. تو میرا سوال یہ تھا سر, میں لے لوں کو تنقید نہیں, یہ آپ کا ڈیسیجن ہے. میں اب مجھے نہیں پتا, مجھے بھارتی جنتا کو کیسے اچھا آپ مجھے بات تو کرنے دینا. میں دیکھیں بھارتی ایجنٹ ہونا ایک بات ہے, لیکن ہم شہباز شریف تو نہیں ہے کہ 7,000 بندوں پہ جا کے پولیس گردی کر دیں اور 100 بندوں کو گولیاں مار دیں. تو ہم نے الٹیمیٹلی لوگوں کے ریاست کا انصاف بھی دلائیں گے, تیمور صاحب ذرا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی, ہمارا جو حاصل وصول ہے وہ 2 ہیں. تیمور صاحب کی بات جلدی سے سن لیں جی, جلدی سے سن لیں تیمور صاحب کی بات. ایک ماڈل ٹاؤن میں قتل کرنے والے, اور ایک ہم نے 3.5 سال سے آپ پر سویٹر بن رہے ہیں. ذرا تیمور صاحب کی بات سن لیں, آدھے منٹ کی بات, آدھا منٹ تیمور صاحب, آدھا منٹ. نہ لوگوں کے دلوں پہ برا بلا بدل گئی ہیں. جی جی عظما میری بہن, ایک سیکنڈ, جب آپ ایک منٹ اچھا آپ دونوں ذرا ایک منٹ جی, سلیکٹڈ ہوں گے. جی 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 بولیے. آپ جب الیکٹڈ کے بجائے سلیکٹڈ ہوں گے, جب آپ نیتاً کرپٹ ہوں گے تو آپ کمزور ہوں گے, آپ کسی طاقت سے نہیں لڑ سکتے. ریاست کتنی بھی مضبوط ہو, اگر ریاست کو چلانے والے کرپٹ ہیں تو یہی ہوگا, کیونکہ آپ کو غلط ہے. آپ نے معاہدہ کیا تھا. ٹھیک ہے عظما صاحبہ, یہ معاہدے کے بارے میں عظما صاحبہ اس دن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے آیا کہ جی ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اس دن شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مسلم لیگ نون بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہے ان کے ساتھ. تو پھر آپ کا بھی سٹانس یعنی وہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے؟ نہیں, ہم نے تو بھگتا ہے نا جی یہ سارا کچھ. جب یہ کھانے پچا رہے تھے, جب یہ شاہ محمود قریشی جا کے دھرنوں میں بیٹھ رہے تھے, ہمارے گھروں پہ حملے ہو رہے تھے, ہم نے تو یہ سب کچھ بھگتا ہے. ہم نے تو نہیں کہا کہ بھارتی فنڈنگ آئی ہے, ہم نے تو نہیں کہا کہ ہر صورتحال میں جو ہے وہ ہم ان سے نپٹیں گے. ہم نے تو شیخیاں نہیں بگائی تھی, ہم تو ٹارزن نہیں بنے تھے نا, یہ کہہ کہ یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, یہ کرنے نہیں دیں گے اور وہ کرنے نہیں دیں گے. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح عمران خان ڈٹ کے لیٹ گئے. سو اینڈ آف سٹوری. میرا سوال آپ سے یہ تھا, آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ابھی ایسی کوئی پالیسی مجھے میری علم میں نہیں ہے. آپ کی پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ نے اعلان کیا ہے جناب, یہ انہوں نے کہا جی وہ قومی ادارے میں آ چکے ہیں, ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے.
جی دیکھیے جن کو ہمارے خلاف بنایا گیا تھا کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ چیزیں ہونی ہے نہیں ہونی یہ پارٹی پہ ایک لیول چلیں بہت بہت شکریہ عظمہ بخارا صداقت علی عباسی صاحب اور تیمور تالپور صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.